ناظرین، اللہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن پاک کی یہ ایک سورت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ جو لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو اللہ پاک اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور اس بندے کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، وہ پوری کی جائے گی۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے نوازا، پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے اور خوراک مہیا کی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، پھر سمندر اور دریا بنائے، آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند سورج اور ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، چرند پرند اور چوپائے بنائے، حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے اوپر ہی غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا ہے، اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا، پھر رشتے ناطے خوشیاں مسرتیں دولت صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ اور ناظرین، یہ سب کچھ رزق کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاک ذات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بھی بنا دیا جائے تو یہ تمام مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں دواں خون کا ایک ایک قطرہ اس ذات پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس مالک الحق المبین کے لیے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایک دنیا اور جہان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہان اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سبحان اللہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اخلاق، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن نے بیان فرما دی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب فرمایا، آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی کو تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں ہی بات
کرے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ ناظرین محترم، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو کمنٹ باکس میں آپ سب کو ضرور لکھنا چاہیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین محترم، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے۔ اور ناظرین، یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کر اور بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص زمین پر یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے آسمان پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت پڑھے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو الحسن شاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک درندہ ان کے سامنے آ گیا اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو اسی وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، تو اس کی برکت سے انہیں پریشانی سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی بھی اس تسبیح کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا شخص ہر طرح کے فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی تمام تر پریشانیاں اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح سے کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ درود پاک اور قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درود پاک دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم یعنی استاد بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، راستہ نجات بھی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے درود پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کی ایک مدنی سورت الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
ناظرین، اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنی بخشش اور مغفرت کروانا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجا کرے۔ اور حافظ محمد ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ہماری ہی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے پہلے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیجیے کہ میں بہت تنگ دست ہوں، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہی اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اپنی مٹھی بند کر لو۔ اور باہر جا کر جب اس سائل نے اپنی ہتھیلی کھولی تو ناظرین وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے، تو وہ خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئی۔ صبح اٹھتے ہی حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا پھر اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرما دیتے۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور جب رات کا وقت آیا آپ رحمت اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے اور چند عورتیں کھڑی جنت میں باتیں کر رہی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اسی کی بیٹی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن رات کے وقت ایک نوجوان قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کو بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت، اس لیے جتنا ہو سکے درود و سلام کے نذرانے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور پیش کرتے رہا کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ناظرین ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، مگر اسے درود پاک سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور اسے بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو اس کا چہرہ نور سے منور ہو گیا اور وہاں ایک نہایت خوشگوار خوشبو پھیل گئی، اور اس طرح سے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن پاک کی یہ مبارک آیت پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ مطلب یہ کہ اس کا کردار اور اخلاق تو اچھے نہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہو گیا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے اسے لے کر جہنم کی جانب جانے ہی لگیں گے کہ ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا انسان وہاں پہنچ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالے گا، اور اس ٹکڑے کے سبب اس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس شخص کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے مہربان، آپ ہیں کون، اور اس پلڑے میں آپ نے کیا ڈالا تھا کہ میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس کاغذ پر تمہارا وہ درود پاک ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی برکات حاصل ہوئی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت سے ہی حاصل ہوئی ہیں۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دراصل میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے کہ جو ایک بیابان اور تپتے ہوئے صحرا میں جا رہے ہیں، نہیں جانتے کہ جتنا سفر انہوں نے طے کیا ہے وہ زیادہ ہے یا ابھی زیادہ سفر باقی ہے۔ وہ تھکے ماندے ہیں اور ان کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو چکا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں کہ اچانک نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ابھی آبادی سے آیا ہے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم تھکے ماندے ہیں، ہمارا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس بیابان کے وسط میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ مرد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات کی طرف لے کر جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کہو گے ہم تعمیل کریں گے۔ تو اس پر وہ مرد انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات تک لے جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اٹھو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں تک لے کر جاؤں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مقدار پر راضی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اس مرد کے ساتھ عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ اس مرد نے تم سے سچ بولا تھا، اور اب بھی پہلے کی طرح اس کی بات سچی ہے۔ اور پھر یہ گروہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور پھر وہ انہیں مزید زیادہ سرسبز باغات اور میٹھے پانی کے چشموں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن باقی بچ جانے والے لوگوں پر دشمن شب خون مارتا ہے، اور صبح تک ان کی لاشیں ہی باقی بچتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے درود پاک۔ تو درود پاک کا دامن ہر وقت ہر لمحے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیے، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم ترین سعادت ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور بے حد محبوب ہے کہ جس کو پڑھنے والا بندہ فرشتوں میں معزز ہو جاتا ہے، وہ سورت ناظرین سورۃ الاخلاص ہے۔ چلتے پھرتے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی تسبیحات پڑھتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم المرتبہ میں کس طرح سے شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یہ بڑے ہی نصیب کے فیصلے ہیں، اور بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ آپ قرآن کی اس بابرکت صورت کو اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفتاً کامنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔